بنائیے جی پلیز. جی پہلے پاک پیک کا تھوڑا سا انٹروڈکشن سے پہلے میں 24 نومبر ہے تو جو ہے نا اس حوالے سے تھوڑا سا کچھ کہنا چاہ رہا تھا. ابھی جی میں جی دیکھ رہا ضرور. تھا میں بھی کیونکہ لاہور سے ہوں تو بالکل. اس طرح سے بند کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف موت کا فرشتہ بھی آ سکتا ہے وہاں پہ. نہیں نہیں ابھی تو لوگ بھی آ جا رہے ہیں, ہم لوگ بھی کھلے ہی پھر رہے ہیں لاہور میں. عمران الحمد خان کی للہ. جو کال تھی کہ ہم نے اسلام آباد کام کرنا ہے, ان کم عقلوں نے پورا پاکستان بند کر دیا. جی بالکل. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ بعد میں دیکھیں گے ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو کام آپ لوگوں نے کرنا تھا تھوڑے پیمانے پہ انہوں نے بہت زیادہ پیمانے پہ کر دیا. اب آپ بہت کا زیادہ. کام ہے کہ ان کو کھولنے نہ دیں. بالکل. میں پاک پیک بیسیکلی وہ جو امریکن پاکستانیز ہیں انہوں نے ایک این جی او بنائی تھی کہ واشنگٹن میں it should be our eyes and ears. So that's a basic theme کہ ہم کچھ بھی کیا واشنگٹن میں کیا چل رہا ہے اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا, پاکستانی کمیونٹی جو یو ایس میں ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اوبیسلی جتنے بھی امریکن پاکستانی ہیں تو سب کے سب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کیا حالات ہے وہاں پہ, کیا چل رہا ہے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری ایک اپنی رائے ہے تو اس کو فورس ہی کرنے کے لیے, اس کو پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو یہاں کے لیجسلیٹرز ہیں, کانگریس مینز ہیں, کانگریس پرسنز ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کو اپروچ کرنے کے لیے ایک این جی او بنائی گئی. کوئی بھی اس کا ممبر بن سکتا ہے. تو یوزلی بورڈ ممبر بننے کے لیے آپ کو ایئرلی سبسکرپشن ہے, اس کی منتھلی سبسکرپشن بھی ہے. تو اس کے پورے یو ایس میں ممبرز ہیں, اسی طرح سے میں بھی ایک ممبر ہوں. تو اس میں سب اپنے اپنے علاقے میں جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں کانگریس پرسن سے ان سے ملتے ہیں, ان سے سائن کرواتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے جو کروایا تھا سائن ڈاکومنٹ اس میں یہاں کے بے ایریا کے جتنے بھی کانگریس پرسن تھے, میں انوالو تھا, یہاں کے اور کچھ کمیونٹی لیڈر ہیں وہ لوگ انوالو تھے. اسی طرح سب اپنے اپنے ایریا سے انوالو تھے. تو ٹوٹل 36 نے سائن کیا. جو پہلا تھا میرا 116 ٹوٹل ہوئے تھے اس پہ کانگریس پرسن, جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں الیکشن کو ریویزٹ کیا جائے, اس کی تحقیقات کروائی جائیں, عمران خان کو ریلیز کیا جائے. اس پہ ایکشن نہیں لیا تھا. تو یہ سیکنڈ والا کیا ہے کہ جس پہ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز میں انوالو ہیں ان کو انٹری بین کی جائے یو ایس میں, اور عمران خان کو ریلیز کیا جائے اور ڈیموکریسی کو بحال کیا جائے بیسیکلی. تو اس پہ 36 نے سائن کیا. اور ابھی رائٹ ٹائم یہ ہے کہ کیونکہ یہ بائیڈن گورنمنٹ کرنا نہیں چاہ رہی تھی تو ابھی ٹرمپ گورنمنٹ آ رہی ہے, تو اس کے آنے سے پہلے یہ پاس ہو گیا ہمارا ریزولوشن. تو جیسے ہی 20 جنوری کے بعد پہلا سیشن ہوگا اس میں یہ ایجنڈا بھی سامنے آئے گا کہ کیا کرنا ہے اس کا. پہلے بھی 116 کانگریس مین اس ہیوج تھنگ, ابھی 36 ہے. تو اس میں موسٹلی جو فارن کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کے سگنیچرز ہیں. تو دے جسٹ کانٹ اگنور اٹ اینی مور. تو صحیح. دیٹس اے ہیوج اچیومنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایئرلی ہمارا افطار ہوتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں. اسی طرح سے کوئی ایونٹ ہو تو سب لوگ ہم وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ مین پرپز اس کا یہی ہے کہ امریکن پاکستانی اس کے انٹرسٹ کو جو ہے نا پروٹیکٹ کیا جائے. صحیح. ان کی ایجوکیشن کو بھی دیکھا جائے اور ان کی سیاست میں اگر شمولیت ہے تو اس پر بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں, ان کو جی بالکل, سپورٹ کیونکہ وہ کرتے ہیں. ہمارے فرینڈلی جو کانگریس پرسنز ہیں ان کے لیے ہم لوگ فنڈنگ بھی کرتے ہیں جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی کیمپین چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو ریپریزینٹیٹیو ہے ہر ایریا, جیسے کیلیفورنیا ہے, نارتھ کیلیفورنیا میں ہوں, تو شکاگو, میشیگن ہے, جیسے سب ایریاز میں کوئی نہ کوئی ریپریزینٹیٹیو ہے پاک پیک کا. تو وہ جب ان کے کانگریس پرسن جو ہمیں سپورٹ کرتا ہے تو جب ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. کمیونٹی میٹنگز کال کرتے ہیں ان کے لیے, فنڈ ریز کرتے ہیں, واٹ ایور وی کین فار دیم. So it's a صحیح. win-win for both.
جی جی. اچھا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے آپ لوگوں کا تعلق جو ہے ڈائریکٹ کانگریس پرسن سے ہوتا ہے. جی جی سب سے پہلے تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو بھی آئے گی آلریڈی کافی پوزیشن تو انہوں نے اناؤنس کر دی ہے. تو کانگریس پرسن جو بھی اس کی ٹیم کے ہیں جن کے ساتھ ایون کام کر رہے ہیں جو پاکستان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تو نمبر ون تو وہ دیکھتے ہیں کہ امیرکاز فرسٹ, امیرکا کا انٹرسٹ کیا ہے اور دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ وہ امیرکن ریپریزنٹیٹیو ہے. تو سب سے پہلے تو جو امیرکا کو چاہیے اگر یہ کرنٹ گورنمنٹ انہیں دے بھی رہی ہے تو اس میں جو ہم لوگ انہیں کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو نہیں دے رہے, لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق ہے وہ نہیں دے رہے, لوگوں کو جی اللہ فلی اندر کیا ہوا, اریسٹ کیا ہوا, عمران خان کو پولیٹیکل پریزنر بنایا ہوا, یہ ساری جو ہے نا یو ایس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ یہ امیرکن ایز ویل ایز جو ان کے فرینڈلی کنٹریز ہیں سب کو یہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے. تو ہم لوگ یہی پوش کریں گے. اوبیسلی اگر تو امیرکن الائے ہیں تو وہ کچھ بھی کر لے تو دے آر الاؤڈ ٹو ڈو سرٹن تھنگس لائک اسرائیل جیسے کر رہا ہے تو اس کو بالکل. امیرکن پالیسی سپورٹ کر رہی ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ اپنے کانگریس مین کو انڈر پریشر کرتے ہیں کہ آپ کو ووٹ چاہیے, آپ نے ووٹ ہم سے لیے ہیں یہ کام کرنے کے, تو آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. تو یہ جو so they have to agree on certain conditions with the current regime. اس میں کوئی نہ کوئی نیگوشیشن وہ کریں گے. اوبیسلی یہ ووٹ لے کے آئے ہیں انہوں نے, جو ریپریزنٹیٹیو اب ہیں ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے ان لوگوں نے ٹویٹس کیے ہوئے ہیں, پہلے ان لوگوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے ہم لوگوں کو, تو وہ اپنی ان پٹ دیں گے, اس کی بیس پہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہونا ہی ہے. اس کے بغیر کچھ چلے سیم جیسے چل رہا ہے سر نہیں چلے گا, یہ تو گارنٹیڈ ہے. تو کتنا چینج آتا ہے, کیا چینج آتا ہے, یہ ساری نیگوشیشنز ہیں ٹیبل پہ. عمران خان پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا مارجن انہیں دیتے ہیں. ظاہر ہے ان کے بھی انٹرسٹ ہیں, یہ بولیں گے ہمیں یہ 3-4 کام کرنے ہیں یہاں پہ, ہمارے اسٹریٹجیکل امپورٹنس ہے پوری ایریا میں. سو if Imran Khan is willing to somehow protect their interest also, or they will protect Imran Khan, PTI, overall Pakistan. Yeah. So I think good strategy from Pakistan point of view or PTA point of view is like, so they should look what India is doing, and اچھا India آپ نے is کہا. doing جی very جی. very well, so we should do the same. اچھا وہ یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں کاشف وسیم کیلیفورنیا سے, انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ عمران خان کہتا تھا کہ بھائی پاکستان بند کر دو, انہوں نے خود ہی پاکستان بند کر دیا ہے, اب ہمیں اگلا کام کرنا ہے کہ ان کو کھولنے نہیں دینا ہے. پاکستان بند کر دیا ہے, اب ان کو کھولنے نہیں دینا ہے جب تک کہ عمران خان جیل سے باہر نہ آ جائے. کیوں کاشف ایسے ہی ہے؟ جی میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کاکڑ صاحب نے جو کیا. میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کاکڑ صاحب کو کہ جن مشکلات کے باوجود آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ پہنچیں گے. آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی. آپ کی یہ جو ایفرٹس ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے, خاص طور پہ واشنگٹن میں جو نیو ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے تو اس کو آلریڈی یہ جو بریف کیا جا چکا ہے کیسے پورا پاکستان بند ہے اس وقت. تو یہ جو پبلک سپورٹ ہے عمران خان کے ساتھ یہی چینج لے کے آئے گی یہاں پہ واشنگٹن کی سوچ میں بھی, یہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی سوچ میں بھی, خاص طور پہ جو نئی آنے والی ہے. اور پورے دنیا میں تقریباً 85 سٹیز ہیں جہاں پہ یہ پروٹیسٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں. ہمارا پروٹیسٹ ہے ایک جہاں میں بیٹھا ہوں, یہاں پہ ہم لوگوں نے بھی آرگنائز کیا ہوا ہے. ہم لوگ پھر یہاں سیکرامنٹو بھی جا رہے ہیں جو کیپٹل ہے کیلیفورنیا کا, وہاں پہ بھی ہوگا. اسی طرح 15 جو سٹیز ہیں یو ایس کے وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اور یہ پوری فوٹیج جو بھی انفارمیشن ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, خاص طور پہ واشنگٹن دیکھ رہا ہے. اور جو چیز رہ جائے گی وہ ہم ان کو دکھائیں گے. تو آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی, اور آپ لوگوں کے جذبے کی وجہ سے, آپ لوگوں کے جو ہمت کر رہے ہیں آپ لوگ, اس کی وجہ سے
انشاءاللہ پاکستان میں جو چینج ہے جو عمران خان لانا چاہ رہا ہے وہ بہت جلد آئے گی. جی جی اچھا مجھے طارق صاحب میں جی کچھ جی ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. کاکر صاحب نے جو کچھ بتایا بہت ہی افسوسناک ہے, میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس کی. تو اس کے لیے عارف بھائی آپ اور میں کچھ کر سکتے ہیں کاکر صاحب کے لیے بھی. یہاں بالکل. پہ ایف بی آئی نے جو ہے ایک لنک دیا ہوا ہے جہاں پہ ہم اپنے دوستوں کا اور اپنے ڈائریکٹ ریلیٹیوز کو اگر کوئی تھریٹ کرتا ہے پاکستان میں تو ہم یہاں پہ ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اس سے جو امریکن ایمبیسی ہے اسلام آباد میں وہ انوالو ہو جاتی ہے. تو جو بھی پروسیس ہے جو انہوں نے اغوا کیا ہے, کڈنیپ کیا ہے پریشرائز کرنے کے لیے, وہ فاسٹ فارورڈ ہو جائے گا, اس کو جلدی ریلیز کر دیں گے. اور جو اگر پیسے پوسے مانگ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تو بالکل ہی مانگیں گے. تو اس میں عارف بھائی میں آپ کو لنک سینڈ کرتا ہوں, آپ جی بھی جی کمپلین فائل کر دیں اور میں بھی کر دیتا ہوں. تو میں صحیح. کچھ اور لوگوں کو بھی کہوں گا. تو جب جی کپل آف پیپل امریکن پاکستانی وہ رپورٹ کریں گے تو جی ڈیفینیٹلی جو پاکستان امریکن ایمبیسی ہے پاکستان میں وہ انوالو ہو جائے گی. تو تھنگز ول گیٹ فاسٹر. انشاءاللہ یہ تو بہت انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل بالکل انشاءاللہ تعالی. اچھا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ آج کچھ پولیس اور یہ لوگ اچھا اتنے بیوقوف ہے, خان نے کہا کہ یہ پڑھی لکھی نہیں ہے. آج وہ میرے دوسرے کزن ہے میرے ساتھ پارٹی کے اور ایک ممبر ہے, وہ قلعہ عبداللہ سے نکل رہا تھا, یہ کھانا آنا چاہ رہا تھا. تو صبح کل رات ان کے گھر کے وہاں آس پاس پولیس تھے, تو انہوں نے مجھے کال کی. میں نے کہا آپ اپنے آپ کو سیل پہ کر دو, یہ چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا جگہ راستہ تو نہیں ہے, میرا جب جائیں گے میں دیکھوں گا. صبح وہ کزن کے گھر وہاں گئے اندر اسلحے کے ساتھ, اور اسلحے کے ساتھ زور زبردستی ان کو بٹھایا گیا کہ مجھے تو گھر پہ اریسٹ کر دیا گیا ہے, میں ابھی نہیں نکل سکتا ہوں. یہ ڈرا دھمکا کے لوگوں سے ویڈیو بناتے کہ بس آپ کو کہ مجھے یہ اریسٹ کر دیا, میں پٹکے کے پاس نہیں جاتا, میں عمران خان کے پاس نہیں جاتا. یہ سارے کرتوت ان لوگوں کی ہے. میرے فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا, میرے ریلیٹیو کا, عمران خان کے تمام ورکرز کو انہوں نے کیا, اور مجھے اس لیے کر رہا ہے کہ میں پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں. آج بھی میں وہ اسکرین شاٹ بھجوا دیتا ہوں, میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا. پرائیویٹ نمبر سے مجھے کال آتے, جب اٹھاتا ہوں تو ماں بہن کی گالیاں ہوتی اور کچھ نہیں ہوتا. کوئی مہذب الفاظ اچھے الفاظ نہیں ہوتے, صرف گالیاں کی گالیاں. بچوں کی, میرے 4 سال کا بیٹا ہے, ان کی دھمکی دی جاتی ہے. 2 سال کی بیٹی ہے, ان کی دھمکی دی جاتی ہے. بیوی کی دھمکی دی جاتی ہے. ماں میری عدت میں, بابا کے میرے 2.5 مہینے ہوئے ہیں کہ وہ فوت ہوئے, ماں کی دھمکیاں دی جاتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ بس بابا گیا تو ہم بھی چلے جائیں, میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ویڈیو بھی عارف بھائی میں بھجوا دیتا ہوں. آج میرے کزن کے پاس گئے, اسلحے کے زور پر اسی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جی میں نہیں نکل سکتا ہوں, میں نہ خا. میں نے وہ کزن کے پاس فون کیا, وہ کہتے ہیں سارے گھر پہ بیٹھے ہوئے, ماں بہن کو کہہ رہے کہ یہ تیرے ماں کو اٹھاؤں, بہن کو اٹھاؤں, تیری بیوی کو اٹھاؤں, یہ چیزیں کر رہے تو میں کیا کرتا. میں نے کہا اٹھا لینے دیتے, اپنے آپ کو مروا دیتے. کب تک اس طرح ہم اس کے باتوں میں آ جاتے. جب مصور خان کو اغوا کیا گیا, اب ان پہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں, نعوذ باللہ. ہمارے یہاں ایک پولیٹیشین نے کہا کہ میں اللہ سے اتنا زیادہ نہیں ڈرتا جتنے ان ظالموں سے ڈرتا ہوں. تو کسی نے کہا یہ کیا بولے, توبہ کر استغفر اللہ. اس نے کہا پوچھو تو کیوں. اس نے کہا اللہ رحم دل ہے, اللہ پاک جو ہے رحم کرنے والا ہے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں, یہ کبھی بھی آپ پہ رحم نہیں کھاتے. جی بالکل بالکل. اصل میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں, اور اگین آپ کی مرضی ہے, آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن دیکھیں ظالم کا جب آخری وقت آتا ہے نا تو وہ انتہائی ڈر کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں پہ بہت ظلم کیا ہے. اگر میرا اقتدار ختم ہو گیا تو یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے, مجھے کچا چبا جائیں گے. اور میں صرف عاصم منیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پوری انسانی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ عاصم منیر ہو, چاہے وہ باجوہ ہو, چاہے وہ فرعون ہو, وہ کوئی بھی ہو. ظالم کا جب آخری وقت آتا ہے وہ انتہائی درجے ڈر جاتا ہے, اور ڈرنے کی وجہ سے مزید ظلم اپنا بڑھا دیتا ہے. وہ ڈرنے کی وجہ سے اسے پتا ہے کوئی بھی ظالم, عاصم منیر ہو, باجوہ ہو, فرعون ہو, نمرود ہو, کوئی بھی ہو, جب اسے احساس ہو جاتا ہے نا کہ میرا آخری وقت قریب ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے اب جب میرا اقتدار جب ختم ہوگا تو یہ عوام مجھے چھوڑیں گے, مجھے کچا چبا جائیں گے یہ لوگ. جی اچھا مجھے طارق صاحب میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. کاکر صاحب نے جو کچھ بتایا بہت ہی افسوسناک ہے, میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس کی. تو اس کے لیے
عارف بھائی آپ اور میں کچھ کر سکتے ہیں کاکڑ صاحب کے لیے بھی. یہاں پہ ایف بی آئی نے جو ہے ایک لنک دیا ہوا ہے جہاں پہ ہم اپنے دوستوں کا اور اپنے ڈائریکٹ ریلیٹیوز کو اگر کوئی تھریٹ کرتا ہے پاکستان میں تو ہم یہاں پہ ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اس سے جو امریکن ایمبیسی ہے اسلام آباد میں وہ انوالو ہو جاتی ہے. تو جو بھی پروسیس ہے جو انہوں نے اغوا کیا ہے کڈنیپ کیا ہے پریشرائز کرنے کے لیے وہ فاسٹ فارورڈ ہو جائے گا, اس کو جلدی ریلیز کر دیں گے. اور جو اگر پیسے پوسے مانگ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تو بالکل ہی مانگیں گے. تو اس میں عارف بھائی میں آپ کو لنک سینڈ کرتا ہوں, آپ بھی کمپلین فائل کر دیں اور میں بھی کر دیتا ہوں. تو میں کچھ اور لوگوں کو بھی کہوں گا. تو جب کپل آف پیپل امریکن پاکستانی وہ رپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو پاکستان امریکن ایمبیسی ہے پاکستان میں وہ انوالو ہو جائے گی. تو تھنگز ول گیٹ فاسٹ انشاءاللہ. یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ تعالی. اچھا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ آج کچھ پولیس اور یہ لوگ اچھا اتنے بیوقوف خان نے کہا کہ یہ پڑھی لکھی نہیں ہے. آج وہ میرے دوسرا کزن ہے میرے ساتھ پارٹی ہے اور ایک ممبر ہے, وہ قلعہ عبداللہ سے نکل رہا تھا, یہ خان آنا چاہ رہا تھا. تو صبح کل رات ان کے گھر کے وہاں آس پاس پولیس تھے, تو انہوں نے مجھے کال کی. میں نے کہا آپ اپنے آپ کو سیل پہ کر دو, یہ چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا جگہ راستہ تو نہیں ہے, میرا جب جائیں گے میں دیکھوں گا. صبح وہ کزن کے گھر وہاں گئے اندر اسلحے کے ساتھ, اور اسلحے کے ساتھ زور زبردستی ان کو بٹھایا گیا کہ مجھے تو گھر پہ اریسٹ کر دیا گیا ہے, میں ابھی نہیں نکل سکتا ہوں. یہ ڈرا دھمکا کے لوگوں سے ویڈیو بناتے کہ بس آپ کو کہ مجھے یہ اریسٹ کر دیا, میں پٹکے کے پاس نہیں جاتا, میں عمران خان کے پاس نہیں جاتا. یہ سارے کرتوت ان لوگوں کی ہے. میرے فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا, میرے ریلیٹیو کا, عمران خان کے تمام ورکرز کو انہوں نے کیا. اور مجھے اس لیے کر رہا ہے کہ میں پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں. آج بھی میں وہ اسکرین شاٹ بھجوا دیتا ہوں, میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا. پرائیویٹ نمبر سے مجھے کال آتے, جب اٹھاتا ہوں تو ماں بہن کی گالیاں ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. کوئی مہذب الفاظ اچھے الفاظ نہیں ہوتے, صرف گالیاں کی گالیاں. بچوں کی, میرے 4 سال کا بیٹا ہے, ان کی دھمکی دی جاتی ہے. 2 سال کی بیٹی ہے, ان کی دھمکی دی جاتی ہے. بیوی کی دھمکی دی جاتی ہے. ماں میری عدت میں, بابا کے میرے 2.5 مہینے ہوئے کہ وہ فوت ہوئے, ماں کی دھمکیاں دی جاتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ بس بابا گئے تو ہم بھی چلے جائیں, میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ویڈیو بھی علی بھائی میں بھجوا دیتا ہوں. آج میرے کزن کے پاس گئے, اسلحے کے زور پر اسی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جی میں نہیں نکل سکتا ہوں, میں نہ خا. میں نے وہ کزن کے پاس فون کیا, وہ کہتا ہے سارے گھر پہ بیٹھے ہوئے, ماں بہن کو کہہ رہے کہ یہ پھر ماں کو اٹھاؤں, بہن کو اٹھاؤں, تیری بیوی کو اٹھاؤں, یہ چیزیں کر رہے تو میں کیا کرتا. میں نے کہا اٹھا لینے دیتے, اپنے آپ کو مروا دیتے. کب تک اس طرح ہم اس کے باتوں میں آ جاتے. جب مصور خان کو اغوا کیا گیا, اب ان پہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں, اتنے ظالم لوگ ہیں. نعوذ باللہ ہمارے یہاں ایک پولیٹیشین نے کہا کہ میں اللہ سے اتنا زیادہ نہیں ڈرتا جتنے ان ظالموں سے ڈرتا ہوں. تو کسی نے کہا یہ کیا بولے, توبہ کر استغفر اللہ. اس نے کہا پوچھو تو کیوں. اس نے کہا اللہ رحم دل ہے, اللہ پاک جو ہے رحم کرنے والا ہے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں, یہ کبھی بھی آپ پہ رحم نہیں کھاتے. جی بالکل بالکل. اصل میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں, اور اگین آپ کی مرضی ہے, آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن دیکھیں ظالم کا جب آخری وقت آتا ہے نا تو وہ انتہائی ڈر کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں پہ بہت ظلم کیا ہے. اگر میرا اقتدار ختم ہو گیا تو یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے, مجھے کچا چبا جائیں گے. اور میں صرف عاصم منیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پوری انسانی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ عاصم منیر ہو, چاہے وہ باجوہ ہو, چاہے وہ فرعون ہو, وہ کوئی بھی ہو. ظالم کا جب آخری وقت آتا ہے وہ انتہائی درجے ڈر جاتا ہے, اور ڈرنے کی وجہ سے مزید ظلم اپنا بڑھا دیتا ہے. وہ ڈرنے کی وجہ سے اسے پتا ہے کوئی بھی ظالم, عاصم منیر ہو, باجوہ ہو, فرعون ہو, نمرود ہو, کوئی بھی ہو, جب اسے احساس ہو جاتا ہے نا کہ میرا آخری وقت قریب ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے اب جب میرا اقتدار جب ختم ہوگا تو یہ عوام مجھے چھوڑیں گے, مجھے کچا چبا جائیں گے یہ لوگ. تو بالکل پروٹیکٹ کرتے ہیں اس طرح کے 2 نمبر لوگوں کو, کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر دیکھیں تو پاناما ہے, لنڈن ہے, جیسے یہاں پہ سارا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا جو پیسہ ہے یہاں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے, اور مجال ہے وہ ان کی اکانومی سے بڑھ رہی ہے, بہتر چل رہی ہے. تو نواز شریف کا جو یا زرداری کا جو پیسہ ہے حرام کا, وہ بھی وہاں پہ کٹا ہوا ہے. انہوں نے کہیں نہ کہیں انویسٹ کیا ہوگا,
बहुत थोड़ा सा डिक्लेयर है, बहुत थोड़ा सा डिक्लेयर्ड है। तो ब्लैक मनी से इन लोगों की जो है इकोनॉमी चल रही है, इस तरह के पनामा है, लंदन में भी है, अभी रूल्स इन्होंने बना दिए लेकिन बहुत कम है। एक तो उनका ये फायदा है कि उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है इन चीज़ों से। दूसरा ये है कि ये जो करप्ट बंदा जब जिसको ये सपोर्ट करते हैं तो उसको फिर दूसरी तरफ से ये इनकी बातें भी मानता है ज़्यादा। अभी इमरान खान है, करप्ट नहीं है, वो अपने मुल्क की बात करेगा, वो क्यों यूके के इंटरेस्ट को खाली देखेगा। तो ये लोग कहेंगे आप मुल्क या बाढ़ में, हम भी तो खा रहे हैं, तो हम जो आप लोग कहेंगे वो करेंगे, हमें खाने दो बस, हमें पीछे से जो है ना बैक करो। तो बैकअप उन्हें मिलता है वहां से अनफॉर्चुनेटली। इसी तरह से जितने भगोड़े हैं दुनिया के वो लंदन में इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ यहाँ पे भी आए हुए हैं यूएस में। तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स ट्रू एंड इट विल कंटिन्यू टू बी लाइक दैट। अच्छा, और इसकी रोकथाम जाहिर नहीं हो सकती क्योंकि इंटरेस्ट बेसिस कमिटमेंट्स होती हैं। जी बिल्कुल। और उसके साथ एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही कॉज के लिए लड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट है, आम शहरी हैं जिन पे जुल्म हुआ है, जिनको थ्रेट्स है, जैसे पीटीए के बहुत सारे लोग हैं, उनको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट कुछ करप्ट्स को प्रोटेक्ट करें तो कुछ अच्छे लोगों को भी प्रोटेक्ट करें। आपको पता ही होगा कितने यूके में लोग बैठे हुए हैं, कितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनको कोई सच एज पाकिस्तान की तरह थ्रेट नहीं है। काश अरशद शरीफ भी कीनिया की बजाय पहले ही वो अरेंज कर लेता यूरोप में या यूएस में आने का। तो या वो बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है इन द सेंस कि आप देखें ना, अरशद शरीफ मुझे बयान करते हुए अजीब सा लग रहा है, लेकिन ही ट्राइड फॉर यूके दुबई से कि जब उसको थ्रेट किया गया कि भाई आप यहाँ से निकल जाएं और ये सब, ही ट्राइड टू गो टू यूके, लेकिन वो यूके का वीज़ा फौरन नहीं मिल सकता था और उसको फौरन निकलना था। अगर वही वाली बात है जैसे टू लेट ऑलरेडी, ही शुड हैव ट्राइड वे अर्लियर। जब हालात चेंज हो रहे थे उस टाइम साबर शाकर साहब ने उसे पहले मैनेज कर लिया था सारी चीजें। तो आई थिंक इट्स समथिंग मिस ऑन देयर पार्ट। और किस्मत भी फिर जो होती है ना बंदे की, जो सिंबल जो स्टार है वो बना है, जो स्टार दुनिया के लिए बना है, वो उसकी मिसाल भी जो है ना वो बगैर हथियारों के वो लड़ रहा था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे लड़ा है, वो कहते हैं जान तो आनी जानी है। बिल्कुल। तो जो है ना जिस डर से कोई मक्तल में गया वही याद रहता है, वो शान सलामत रहती है, शान सलामत रहती है। जिस शान से मगर कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, सलामत रहती है। क्या बात है, क्या बात है। जर्नलिज्म बिल्कुल दुनिया में कह सकते हैं ना कि ये जर्नलिज्म होती है। तो जैसे 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 अरस्तु ने जहर का प्याला पी लिया, हाँ जी, खुशी से। बिल्कुल, उसने कहा मैं जहर का प्याला पीऊंगा। अरस्तु को कोई भूला अभी तक, अरशद शरीफ को कोई भूलेगा। बिल्कुल। और आप ये देखें, जिन लोगों ने उसको कहा जबरदस्ती की कि जहर का प्याला पियो, कोई जानता है उन लोगों को? कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब जानते हैं कि अरस्तु ने जहर का प्याला पी लिया था। आप पे खड़े रहने वालों को लोग जानते हैं। अगर कोई जानेगा भी तो अब यजीद वर्सेस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन किसको किस तरह जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूर रखा हुआ है इफत में आपका पॉइंट बहुत ही अच्छा है। मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करूंगा। जो पहला पार्ट आपने बोला है कि जो मॉरल वैल्यूज का हमारा क्लैप्स है, यही बेसिकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं था, ये ऐसा नहीं था। मैं अभी पाकिस्तान गया हुआ था तो अपने बुजुर्गों से जो हमारे बड़े हैं सबसे पूछ रहा था ये कोलैप्स कब शुरू हुआ। मुझे याद है मेरे दादाजी जब मैं छोटा था तो मुझे बताया करते थे गांव में एक बंदे ने चोरी कर ली, छोटी सी कोई चीज क्या चोरी की होगी गांव के गरीब बंदे ने, तो उसको पूरे गांव ने इतनी लान तान की, उसको छोड़ के जाना पड़ा, इतनी दूर जाना पड़ा जहां उसको कोई जानता ना हो, उसका गांव में रहना मुश्किल हो गया था। तो अब क्या ऐसा हुआ कि सारे चोर हैं दोनों कथा कलामी की माफी, वो जो बात है ना, एक गांव जब छोड़ना पड़ता है, सही है, आप दूसरे वाले गांव में जाके बसने की कोशिश करेंगे ना, वो कहेंगे हम आपको नहीं बसने देते, वो जिस गांव से आप आए ना वो गांव वाले हमारा बाइकआउट कर देंगे।
تو آپ ایسا نہیں ہوتا کہ میں مجھے ایک گاؤں چھوڑ کے برابر والے گاؤں میں جا کے بس جاؤں گا, نہیں, آگے بہت آگے جانا پڑے گا جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو, وہاں جا کے میں بس سکوں گا. ایگزیکٹلی یہی دادا جی نے مجھے بتایا کہ ہم نے اسے گاؤں سے نکالا تو کوئی 50 کو بولتے ہوتے تھے, مائل کو شاید بولتے تھے, تو کوئی اتنی دور جا کے وہ بسا. پھر بھی ہم نے بڑی کوشش کی پتہ چل جائے کہا ہم ان گاؤں والوں کو بھی جا کے کہیں. تو یہ 85 جب ہم پہ ایک لعنت مسلط کی جنرل ضیاء نے نواز شریف کی شکل میں. اس سے پہلے بالکل جو ہمارے جو کرپشن ہے, جو لوگوں کا معیار ہے, ایون جو شادیاں کرتے تھے مطلب لوگ دیکھتے تھے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ لڑکا شریف, یہ نہیں دیکھتے تھے یہ امیر ہے یا کچھ ہے, یہ دیکھتے تھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے پیچھے کوئی چور چکا تو نہیں رہا, یہ شادیاں نہیں کرتے تھے ان لوگوں کے یہاں. تو جب سے یہ نواز شریف کو مسلط کیا ہے ایز وزیر خزانہ شاید آیا تھا پنجاب کا, یہ 1981 وزیر خزانہ 81 میں, ہم تو بہت چھوٹے تھے ہمیں تو یاد نہیں ہے, لیکن بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ کولیپس پھر انہوں نے پھر یہ مائنڈ سیٹ چینج کیا کہ جو چور چکا ہے وہ پیسہ ہونا چاہیے, پیسے کو دیکھو, یہ شرافت شروفت کچھ نہیں ہوتی, خود بھی بھوکا مرتا ہے دوسروں کو بھی مارتے ہیں. انہوں نے ہر ایک کو پیسہ کھلایا, ہر ایک کو, جو پیسہ نہیں کھاتا تھا اس کو اس کی عزتیں اچھالی انہوں نے, ان کو مارا, ان کو مروایا. اور آپ باوجود دیکھیں جنیجو دا پرائم منسٹر تھا, what a thorough gentleman he was. جی جی, کوئی اس پہ کرپشن کے چارجز بعد میں نہیں لگے, اس ٹائم نہیں لگے, اور اپنے ایک رائٹ سٹینڈ پہ کھڑا ہوا تھا ایک ڈکٹیٹر کے آگے, بڑی بات ہے. بالکل. لیکن وہاں پہ نواز شریف صاحب تھے نکل کے آگے, انہیں اس طرح کا بندہ چاہیے تھا آگے. بالکل بالکل. تو اس کے بعد جو کلیپ شروع ہوا ہے وہ ابھی تک جاری ہے. بالکل بالکل. جی صحیح. تو تھوڑا سا مجھے آپ 5 منٹ میں بتا دیں جو آپ کی ایونٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ, وہ 20th of January کو ہو رہی ہے پاک پیک کی, نہیں پاک پیک 20th کو تو انوگریشن ہے ٹرمپ کی. We might go there as well in Washington. تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا وہ اناؤنس کریں گے انیشیل سٹیجز میں. تو اس کے بعد ہم لوگ اناؤنس کریں گے. ہمارے کل 2 پروٹیسٹ ہیں یہاں پہ, ایک یہاں پہ فریمونٹ میں ہے جہاں میں بیٹھا ہوں, فلافل کارنر ہے جگہ کا نام, اور ایک سیکرامنٹو میں ہے, سین فرانسسکو اور سیکرامنٹو مل کے پروٹیسٹ کی ہے. کیپٹل بلڈنگ جو کیلیفورنیا کا کیپٹل ہے سیکرامنٹو, جو کیپٹل بلڈنگ ہے اس کے سامنے ہم لوگوں نے پروٹیسٹ آرگنائز کروایا. تو انشاءاللہ we'll make some footage and send it to you. انشاءاللہ میں یہی بولنے والی تھی کہ کچھ وہاں سے مٹیریل آپ اس وقت ہمیں بھیج سکتے ہیں تو ضرور بھیجیے گا تاکہ وہ ہم پھر شیئر. آپ سے بات کریں, مجھے بہت اچھا لگا ان سے بات کرنے, اپریشیٹ کریں جو وہ کر رہے ہیں. کاکڑ صاحب آپ کی رسپیکٹ ہم کبھی ملے نہیں ہے. I have abundant of respect for you. Thank you sir, thank you so much. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے جب میں پاکستان آؤں گا, کاشف پاکستان آئیں گے, انشاءاللہ we will see you in person, face to face, انشاءاللہ. انشاءاللہ we'll do our best to. آپ عارف بھائی ان سے ڈیٹیلز لے لیجیے گا, ان کا نام باندھی کا کیا ہے, بالکل بالکل, ہماری افیلیشن کیا ہے, تو آپ مجھے وہ سینڈ کریں گے تو میں بھی کمپلینٹ فائل کرتا ہوں, آپ بھی کریں. I'll ask many other friends too. So let's work on that. صحیح, انشاءاللہ. صحیح, بہت شکریہ. تھینک یو کاشف, اور ضرور آئیے گا تھوڑی دیر کے لیے, دیکھ لیجیے گا ٹائم نکال کے. شوکت صاحب ہوں گے آن لائن تو ضرور جوائن کر کے ان کے ساتھ آئیے. بالکل بالکل.